ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا، اس امت کی تعریف میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ پاک خود فرما رہے کہ تم بہترین امت ہو، اور جس کو اللہ بہترین کہے وہ کتنا بہترین ہوگا۔ جس کے بارے میں اللہ پاک خود فرمائے کہ تم بہترین لوگ ہو، کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، ساری امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہو۔ کیوں فضیلت والے ہیں؟ اللہ پاک نے وہ چیز بھی بیان فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، ارشاد فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ امتیں بہت گزری، بڑی بڑی امتیں گزری، لیکن فرمایا ساری امتوں کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں فضیلت عطا کی، تمہیں سب سے اعلیٰ بنایا، تمہیں سب سے اشرف بنایا، سب سے زیادہ تمہیں عزت عطا فرمائی، سب سے زیادہ تمہیں شان عطا فرمائی۔ اے پروردگار، یہ فضیلت کس وجہ سے ملی، یہ شان کس وجہ سے ملی؟ خود خالق کے کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تمہیں فضیلت اس لیے عطا کی، تمہیں یہ شان اس لیے عطا کی، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بھیجا، تمہیں وہ کام دے دیا، تمہیں وہ کام عطا کر دیا جو انبیاء کا کام تھا، جو مرسلین کا کام تھا۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک پروردگار کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، نیکی کی طرف انہیں لے کر آنا، انہیں بے حیائی سے منع کرنا، اللہ کے احکامات کی طرف دعوت دینا، یہ انبیاء کا کام رہا ہے۔ ایک نبی یہ کام کرتا، وہ نبی دنیا سے چلا جاتا جب امت کے اندر فساد آنے لگ جاتا، امت کے اندر بگاڑ آ جاتا، اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ جاتا، اللہ پاک سے امت دور ہو جاتی، اللہ پاک نیا نبی مبعوث کر دیتا، نیا نبی آ جاتا، وہ لوگوں کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ جوڑا کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا، انہیں دین کے احکامات بتایا کرتا۔ سب سے آخر میں آئے میرے رب کے نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے سب سے آخر میں آپ کو بھیجا، پھر قیامت تک کے لیے بھیجا۔ آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، رسالت قیامت تک رہے گی، آپ کا دین قیامت تک رہے گا، قرآن قیامت تک رہے گا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، سمجھانے کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، بتانے کے لیے کوئی رسول نہیں آئے گا، بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کے لیے اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، بے نمازیوں کو نماز سکھانے کے لیے اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کافروں کو دین پہنچانے کے لیے اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، بلکہ اس امت کو فرمایا اے امت، میں نے تمہیں بہترین بنایا ہی اسی لیے میں نے تمہارے ذمے انبیاء کا کام لگا دیا۔ اب کلمے کی دعوت ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کلمے کی دعوت، اسلام کی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اس امت کے ذمہ ہے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، بگاڑ اس میں بھی آئے گا، لیکن اس کے بگاڑ کو اس کے لوگ ہی ٹھیک کریں گے۔ فساد اس میں بھی آئے گا، لیکن اس کے فساد کو انہی کے لوگ صحیح کریں گے۔ فرما بردار نافرمانوں کو سمجھائیں گے، نمازی بے نمازیوں کو سمجھائیں گے، مسلمان کافروں کو دعوت دیں گے۔ فرمایا یہ نبیوں والا
उम्मा, जब तुम ये काम करोगे तो तुम सबसे आला और बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुम्हें इतनी अजमत वाला काम दिया। फिर इरशाद फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह की तरफ तुमने बुलाना, अल्लाह की तरफ तुमने दावत देनी है, इस्लाम तुमने लोगों को बताना है, इस्लाम के कितने अरकान, नमाज के बारे में तुमने बताना, कलमे के बारे में तुमने बताना, रोजे के बारे में तुमने बताना, हज के बारे में तुमने बताना, इस्लाम के जितने अरकान हैं इनको तुमने लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया ताजदार मदीना ने अपना आखिरी हज किया। 1.25 लाख अंबिया मौजूद थे, 1.25 लाख सहाबा किराम मौजूद थे। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मैंने दीन तुम तक पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम मैंने तुम्हें दिया। फरमाया मेरे सहाबा, अब इस पैगाम को लेके चलना तुम्हारी जिम्मेदारी, दूसरों तक लेकर जाना अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें कलमा दिया, कलमे को लेके पढ़ना तुम्हारा काम होगा। मैंने नमाज पढ़ के दिखाई, तुमने मुझसे नमाज को लिया, आगे नमाज को पहुंचाना तुम्हारा काम है। ज़कात मैंने तुम्हें बताई, आगे बयान करना तुम्हारा काम है। आखिरी हज में उम्मत के जिम्मे ये काम लगा दिया, उम्मत के जिम्मे ये फरीज़ा सौंप दिया। फिर अल्लाह पाक को एक दाई की बात इतनी पसंद है, अल्लाह की तरफ जो भी बुलाएगा, अल्लाह की तरफ जो भी दावत देगा, उसका बोलना, उसका गुफ्तगू करना अल्लाह को इतना पसंद है। फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि, फरमाया उससे बेहतरीन बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। वमन अहसनु इस्तिफामिया खुद का, उससे आला बात किसकी हो सकती है। दुनिया में कलाम तो बहुत होते हैं, सारा दिन हम भी बोलते, अपनी जरूरियात में, अपनी हाजात में, अपने मामलात में, अपने मसाइल में सारा दिन हमारी जबान हरकत करती है, बोलती है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान की जबान जो कुछ बोलती है उनमें अल्लाह को सबसे अच्छा इसका वो बोल लगता है जो ये अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए बोलता है, जो अल्लाह की बढ़ाई में बोलता है, लोगों को दावत देने में बोलता है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए इसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं अल्लाह को इसके ये अल्फाज सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है। फरमाया उससे अच्छी बात किसी की नहीं जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, वह अमिल सालिहन, और नेक काम करे। ये दाई के जिम्मे है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक काम, बोलो भाई खुद भी नेक काम, दोनों चीजें साथ ही बयान की हैं। दाई इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना, व आमिल सालिहा, साथ ही अगले जुमले में आमाल सालिहात भी बयान की है। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, नहीं करना कि लोगों के लिए तो दाई है, अपने लिए गाफिल है। लोगों की तो फिक्र करे, अपनी फिक्र ही नहीं है, खुद आमाल में गाफिल है, ऐसा नहीं। खुद आमाल में जितना मजबूत होगा अल्लाह इसकी दावत में उतना ही असर पैदा करेगा, इसकी मेहनत का इतना ही इसको नतीजा मिलेगा जितनी इसके अंदर खुद आमाल की फिक्र होगी। फिर अगला हिस्सा सुने, इस आयत में 3 चीजें हैं, याद कीजिए। नंबर 1 अल्लाह की तरफ बुलाना, नंबर 2 वअमिल सालिहन, आमाल सालिहा करना, नंबर 3 वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, फरमाया फख्र किया करो, फख्र से कहा करो कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमानों में से हूँ। ये फख्र की बात है। सारे जहान में सबसे ज्यादा फख्र मुसलमान को इस बात पे होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया है।
میں اسلام پر ہوں، میں دین پر ہوں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، کہا کرو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، مہربانی ہے اللہ کی کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ 3 چیزیں اللہ پاک نے خود اس قرآن میں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ داعی کے ذمہ ہے، ضروری ہے۔ پھر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو حکم ملتا ہے آپ کی وجہ سے وہ حکم ساری امت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک مخاطب آپ کو کرتے ہیں لیکن حکم وہ عمومی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا میرے پیغمبر وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، گھر والوں کو نماز کی دعوت دو، گھر والوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ حالانکہ پیغمبر مصطفیٰ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عابد ہے، خود بھی عبادت کرنے والے، آپ کے سارے اہل خانہ عبادت کرنے والے، آپ کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا، مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، اس امر کی اہمیت کو سمجھایا، اس مسئلے کی نزاکت کو بتایا۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی فرمایا اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دو، خود بھی ثابت قدم رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، گھر والوں کو نماز کی دعوت دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، دعوت دے اور ساتھ خود بھی قائم رہے اس کے اوپر۔ ایک فکر ہوتی ہے عمومی، میں ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں خاص طور پر داعی پر، بھئی دعوت کا کام کو کافروں میں ہونا چاہیے۔ ہم بھی ایک دفعہ جماعت میں گئے تو ہم نے بھی یہ سنا تھا، بھئی داعی کا کام تو ہے ہندوؤں کے پاس جائے، سکھوں کے پاس جائے، انگریزوں کے پاس جائے، عیسائیوں کے پاس جائے، مسلمانوں کے پاس کیا لینے آتا ہوں تو پہلے مسلمان۔ دعوت کے 2 طریقے ہیں، یاد رکھیے دعوت 2 طرح کی ہے۔ جب داعی کافر کے پاس جائے گا تو دعوت کا مرکز کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہ کہے گا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو تاکہ تم جنت کے مستحق بنو۔ جب داعی مسلمان کے پاس جائے گا تو وہ دعوت کلمے کی نہیں دے گا، وہ کلمے کے تقاضوں کو یاد کرائے گا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی ذمہ داری کیا ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے مسلمان کو دعوت دے کہ نماز فرض ہے، مسلمان میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اب ہم کیا کریں گے؟ بے نمازی کو نماز یاد کروائیں گے، بھائی نماز میرے بھائی نماز، اللہ مرنے کے بعد اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا کرے گا۔ اب نماز کی دعوت مسلمان کو دی جاتی، کافر کو نہیں دی جاتی، کیونکہ جب تک وہ اسلام میں آیا ہی نہیں نماز کو کیا بتائے گا۔ جب وہ اسلام میں آئے گا تو ارکان اسلام سے باخبر کریں گے۔ مسلمان کو جو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سبق بھول گیا ہے، اسے سبق یاد کروایا جاتا ہے، اس کی فکر کی جاتی ہے۔ ہم نماز سے غافل ہیں، ہم قرآن سے غافل ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے اندر سے انصاف ختم ہو گیا، ظلم پیدا ہو گیا۔ اب مسلمان اس چیز کے ایک دوسرے کو دعوت دے گا کہ یار جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان تو سچ بولتا ہے۔ نماز چھوڑنا مسلمان کا کام نہیں، مسلمان کو نماز پڑھتا ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، سب کو بتائے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کا معمولی سا نقصان برداشت نہیں کرتے اور ہر ایک کی فکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو نا، موٹر سائیکل کی اگلی لائٹ جل رہی ہے صبح کے وقت، اور اس کی رات کو جلائی وہ بند نہیں تھی، بڑی قابل غور بات۔ اب وہ موٹر سائیکل والا جہاں جہاں سے گزرے گا ہر بندہ اس کو کہے گا لائٹ جل رہی، اس کو بند کرو، کہتے ہیں نا سارے۔
ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. اشارہ اگر ویسے ہی چھوڑ دیا، اس نے کراس کرنا تھا، اشارہ چلایا، بعد میں بند ہی نہیں کیا. ہر بندہ اس کو کم بھی کرتا ہے، یار اس کو بند کرو، اس کو بند کرو. لائٹ جل رہی ہے، کیوں بند کرواتے؟ اس کی بیٹری کا نقصان ہو رہا ہے. یہ دنیا کا نقصان ہم ہر ایک کو خبر کرتے ہیں، یار یہ اس کا نقصان ہے. آٹے کی بوری اگر کوئی بندہ لے کے جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ یا کندھے پہ، اس میں معمولی سا سوراخ ہے اور وہ آٹا گر رہا ہے یا سامان گر رہا ہے، جہاں سے بھی گزرے گا بندہ رو کر کہے گا آپ کا نقصان ہو رہا ہے. دنیا کے نقصان کی تو ہم خبر دیتے ہیں، آخرت کے نقصان کی خبر کون دے گا؟ بے نمازی کو کون بتائے گا کہ تیری نماز کتنا بڑا نقصان میرے بھائی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ اور دنیا کا سارا نظام، سارا نقصان ایک طرف ہے، اکیلی ایک نماز کا نقصان ایک طرف ہے. ایک نماز کا قضا کر دینا، فرمایا ایسا ہے جیسے بندے کا مال اور اولاد سب کچھ خراب ہو گیا ہے. ایک نماز کا فرمایا، اس کو کون بتائے گا؟ دنیا کا نقصان تو سب ہی بتاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے بتانا وہ بھی اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا وہ کیوں بتاتے ہو، یہ بات نہیں ہے. بات کو غلط مطلب کے ساتھ نہ سمجھیے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں دنیا کی قیمت ہے، سمجھتے ہیں تو خبر کر دیتے ہیں. آخرت سے خود بھی غافل ہے، دوسروں کو بھی خبر دے دیتے ہیں. باپ خود نماز پڑھ رہا ہے، بیٹے کی فکر ہی نہیں کرتا. کاروبار کا نقصان ہو تو باپ بٹھا کر سمجھاتا ہے، یہ تیرا نقصان ہو رہا ہے، آج تو نہیں گیا 500 کا نقصان، 1000 کا نقصان. کبھی باپ یہ فکر نہیں کرتا کہ اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ماں یہ فکر نہیں کرتی کہ اس کی نمازیں جاری، کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فرمایا میرے محبوب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کریں، انہیں نماز پر پابند کریں، خود بھی نماز پر پابند رہیے. اصلی امت کو سمجھانا تھا، امت کو بتانا تھا کتنا بڑا حکم ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، اپنے پیغمبر کو فرمایا، پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا لا نسألک رزقا، ہم کسی سے رزق نہیں مانگتے، رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، تمہیں تو رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، تمہیں کھلاتا اللہ پاک ہے. اس لیے نمازی کبھی خیال نہ کیا کرے دکان بند کروں گا، دکان کا نقصان ہو جائے گا. کام کرنے والا یہ خیال نہ کرے نماز کے لیے جاؤں گا، اتنا وقت میرا ضائع ہو جائے گا، میرے کاروبار کا نقصان ہوگا، میری روزی کا نقصان ہوگا. اللہ پاک نے نماز کے ذکر کے بعد رزق کا ذکر کیا. فرمایا میرے بندو نماز تم پڑھو، رزق کا وعدہ تو تمہارے پروردگار کا ہے. رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے. یہ کبھی خیال نہ کیا کرو دکاندار کہ میں دکان 10 منٹ کے لیے بند کروں گا تو گاہک مڑ کے واپس جائے گا. ایمان عقیدہ صحیح ہوگا، 10 منٹ کے لیے جو نماز کے لیے آیا ہے وہ 10 منٹ اس کی زندگی کو بھی قیمتی بنائیں گے، اس کی آخرت کو بھی قیمتی بنائیں گے. اور کبھی دین کے کام کے لیے کوئی جائے اور نقصان ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک انسان کو بلکہ نماز سے تو کام بنتے ہیں یار، نماز پڑھنے سے تو کام بگڑے ہوئے بھی بنتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ بندہ سرکار مدینہ نماز کا حکم دیتے، نماز پڑھو اللہ حل کر دے گا. رزق کی تنگی ہوتی فرماتے نماز پڑھو اللہ دور کر دے گا. پریشانیاں ہوتی نوافل پڑھو، سجدوں کی برکت سے اللہ مسائل کو حل کر دے گا. تو یہ طاقت ہے، یہ فکر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں سب باپ اولاد کے لیے دائی ہے، اولاد ماں باپ کے لیے دائی ہے. میں ایک واقعہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھائیں. اولاد میں قصور ہے تو ماں باپ کے ذمہ اور اس کا اجر بھی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میری طرف توجہ کرے، بڑی قابل غور
انتہائی توجہ والی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے میری والدہ مشرکہ تھی. کیا تھی؟ مشرکہ تھی. فرماتے میں روزانہ انہیں اسلام کی دعوت دیتا. میں روزانہ دعوت دیتا، روزانہ ان کو کہتا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ پاک تمہیں جنت عطا کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ وہ انکار کر دیتی. میں پھر دعوت دیتا. داعی کبھی تھکتا نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو. داعی کبھی تھکتا نہیں ہے، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. اگر کسی میں مایوسی آ جائے تو وہ کامل داعی ہوتا ہی نہیں ہے. داعی کا کام تو محنت ہے، وہ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور اس نیت سے کرتا ہے یار اس پہ آج اثر نہیں ہو رہا تو کل کو ہوگا. اگر نہ بھی ہو تو میری دعوت کا مجھے اجر مل رہا ہے، میری دعوت کا مجھے ثواب مل رہا ہے. فرماتے میں روزانہ دعوت دیتا ہوں.